ویلکم ٹو باٹنی نالج اینڈ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم 10th کلاس کی بائیولوجی کے چیپٹر نمبر 10 کے ٹاپک برونکائٹس کی بات کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں برونکائٹس کی ڈیفینیشن کو۔ اسٹوڈنٹس، بیسیکلی برونکائٹس ایک ریسپیریٹری کنڈیشن ہے جس کے اندر برونکیل ٹیوبس کے اندر انفلیمیشن ہو جاتی ہے۔ برونکیل ٹیوب بیسیکلی وہ ٹیوب ہیں جو ہوا کو ہمارے لنگز میں لے کے جاتی ہیں اور لنگز سے گیسز ایکسچینج کے بعد ویسٹ گیسز کو ہمارے لنگ سے باہر نکالنے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ان ٹیوبس کی انفلیمیشن ہونے کی وجہ سے ایئر کا پاسج وے تنگ ہو جاتا ہے۔ برونکائٹس کو بیسیکلی 2 ٹائپس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، جس میں سے ایک کا نام ایکیوٹ ہے اور دوسرے کو کرونک برونکائٹس کہا جاتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ٹائپس آف برونکائٹس کی۔ ٹائپس آف برونکائٹس میں پہلی ٹائپ ہے ایکیوٹ برونکائٹس۔ ایکیوٹ برونکائٹس بیسیکلی تھوڑے وقت کے لیے جب برونکیل ٹیوبس کی انفلیمیشن ہوتی ہے تو ہم ایسی برونکائٹس کو ایکیوٹ برونکائٹس کا نام دیتے ہیں۔ ایکیوٹ ٹائپ برونکائٹس جو ہے وہ بیسیکلی وائرل انفیکشن کی وجہ سے ہو سکتی ہے، جیسا کہ کولڈ اور فلو وائرسز کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بیسیکلی کچھ دن تک یا کچھ ہفتوں تک رہتی ہے اور اس کے بعد ٹھیک ہو جاتی ہے، اور اس میں کوئی پرماننٹ یا کوئی زیادہ ڈیمیج نہیں ہوتا۔ اسی طرح اب ہم بات کرتے ہیں برونکائٹس کی دوسری ٹائپ کی، جس کا نام ہے کرونک برونکائٹس۔ کرونک برونکائٹس بھی بیسیکلی برونکائٹس ہی ہے، لیکن اگر برونکائٹس لمبے عرصے تک رہ جائے، لانگ ٹرم انفلیمیشن ہو جائے، تو ہم اس کو کرونک برونکائٹس کا نام دیتے ہیں۔ اب ایسے لوگ جن کے اندر کرونک برونکائٹس ڈائگنوز ہوئی ہے، ایسے لوگوں میں یہ دیکھا گیا کہ ان کے اندر کم سے کم 3 منتھس یا کم سے کم 1 سال اور بعض اوقات کچھ لوگوں میں مسلسل 2 سال سے کھانسی کی شکایت تھی۔ اس کو اسموکنگ کے ساتھ بھی ایسوسیٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسموکنگ کو ایک میجر سمپٹم کنسیڈر کیا جاتا ہے کرونک ابسٹرکٹیو پلمونری ڈیزیزز کے لیے، جس کو COPD کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں سمپٹمز آف برونکائٹس کی۔ سمپٹمز آف برونکائٹس میں کف، لو گریڈ فیور، سور تھروٹ، فٹیگ، چیسٹ ڈسکمفرٹ، شارٹنس آف بریتھ اور میوکس پروڈکشن شامل ہیں۔ اس کے بعد اگر کازز آف برونکائٹس کی بات کریں تو برونکائٹس کی بیسیکلی 4 میجر کازز ہیں، جس میں پہلی وائرل انفیکشن، دوسری ریکرنٹ انفیکشنز، تیسری اریٹنٹس اور چوتھی بیکٹیریل انفیکشنز شامل ہیں۔ اسی طرح کچھ احتیاطی تدابیر کو اپنا کر ہم برونکائٹس سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ پریونشن آف برونکائٹس میں ریسٹ، نمبر 2 ہائیڈریشن، نمبر 3 کف کاؤنٹر میڈیکیشنز، نمبر 4 پین ریلیورز، نمبر 5 ہیومیڈیفائرز، نمبر 6 اوائڈ اریٹنٹس۔ ان تمام طریقوں کو اپنا کر ہم برونکائٹس سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھے۔ آمین۔